سے ہیں جن کی صورت انسان کی ہے مگر کردار حیوانی ہے، وہ یہ ہے جن کے افعال طبیعت کے تقاضے سے ہوتے ہیں۔ کام تو کرتے ہیں وہ، لیکن طبیعت کے کہنے سے کرتے ہیں، عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو دل نے چاہا وہ کیا، دل نے چاہا دیکھنا ہے تو دیکھا، کیا جو دل چاہتا ہے۔ دل نے کہا کھانا ہے، کیا جو دل چاہتا ہے کھا لیا۔ دل نے کہا جانا ہے، کدھر؟ جہاں دل چاہتا ہے چلے گئے۔ کچھ نہیں سوچا کہ جانا چاہیے یا نہیں، دیکھنا چاہیے یا نہیں، کھانا چاہیے یا نہیں، پہننا چاہیے یا نہیں، یہ نہیں سوچا۔ تو یہ کون ہے؟ طبیعت کے اسیر۔ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بتلا رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ وہ یہ ہے جن کے افعال طبیعت کے تقاضے سے ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی طبیعت میں غیر معمولی غصہ ہے۔ اب یہ مثال غور سے سنیں، بڑا لطف آ جائے گا۔ ایک شخص کی طبیعت میں غیر معمولی غصہ ہے، وہ بارود کا خزانہ ہے، ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتا ہے۔ اس جوش غضب کے ماتحت کبھی ایسے افعال بھی ممکن ہے وقوع میں آ جائے جو نتائج کے اعتبار سے ممدوح اور مستحسن ہو، جیسے مظلوم کی حمایت میں اس سے غصہ آ جائے اور یہ بڑھ کر ظالم کو دفاع کر دے، مگر چونکہ اس کا غیظ و غضب بتقاضائے طبیعت ہے، اس لیے دوسرے وقت اس شخص سے خود کسی بے گناہ پر ظلم ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ فعل بظاہر اچھا تھا، لیکن کیا اس نے اس لیے کہ خود غضب کا بندہ تھا، بات میں غصہ آتا تھا، اس موقع پہ غصہ آ گیا جہاں غصہ جائز تھا، تو لوگ کہیں گے واہ یار کیسا دل ہے، رات بھی دیکھا کیسا اس کو تڑی دے کے ہٹایا، اگر نہیں کرتا تو مظلوم پک جاتا، لیکن بدبخت خود کبھی اپنے ہاتھ سے پک ڈالے گا کسی کو، کیوں؟ وہ عمل عقل کے تقاضے پہ نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے انسان کا، جو بہت غصہ کرنے والا آدمی ہے اس سے آپ کبھی معاملات کر کے دیکھو، سب کے ساتھ ایک سا رویہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی طبیعت ہی غضبناک ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اچھا، یہ اپنے غصے کی وجہ سے ایسے اقدامات کر ڈالے گا جو عقلاً شرعاً کسی صورت سے بھی ممدوح نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے گلی مٹی کا بنا ہوا جسے کبھی غصہ ہی نہیں آتا۔ ایسے بھی ہے نا لوگ، کچھ بھی ہو جائے غصہ آتا ہی نہیں اس کو۔ یہ بعض اوقات ایسے محل پر سقوط کرے گا جہاں کوئی اقدام بڑے فتنہ و فساد اور برے نتائج کا باعث ہو، اس وقت سب اس کی تعریف کریں گے کہ کیا کہنا، اس نے اپنے حلم و تحمل سے کتنے بڑے فساد کو روک لیا۔ لیکن چونکہ یہ سقوط و سکون کسی احساس سے فرض کا نتیجہ نہیں بلکہ طبیعت کا تقاضا ہے، اس لیے یہی شخص ایسے موقع پر بھی سقوط کر جائے گا جہاں خاموشی ظلم و تشدد کی ہمت افزائی کا سبب ہے۔ یہ انسانی کردار نہیں ہے۔ اب بات ہو گئی نا کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ غصہ کرنا ہے، طبیعت کی وجہ سے نہیں، نرمی دکھانی ہے، طبیعت کی وجہ سے نہیں، عقل کو پوچھنا ہے کہ یہ کون سا موقع ہے غصہ کرنے کا یا خاموشی اختیار کرنے کا۔ عقل معصوم ہے، جس سے آپ بے فکر رہے، وہ کبھی غلط ہدایت نہیں کرتی۔ اس کو نبی باطن کہا، رسول کا فرمان ہے۔ نبی باطن کے معنی سمجھے؟ کیا کہا کہ عقل جو ہے وہ نبی باطن ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ ایک نبی جیسے پوری ایک امت کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اسی طرح سے انسان کو کہا کہ تیری اپنی عقل تیری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہم متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں عقل کو، نفس مسلسل ہم پر غالب ہے، اسی کی غلامی کیے جاتے ہیں۔ ابھی ہم کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر عقل کہاں ہے اور کہاں بولتی ہے، کیونکہ ہم جب سے پیدا ہوئے نفس کی غلامی کرتے کرتے بڑے ہو گئے۔ اس وقت ہم پہ حکومت جو ہے، میں 2 سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ عقل موجود ہے۔ دیکھو، آپ نے کچھ سوچا برائی کا، یار یہ کریں، فٹ سے اندر سے آواز اٹھتی ہے نہیں فوراً کہ یار چھوڑ کیا فائدہ ہے؟ اٹھتی ہے نا، ہم نہیں سنتے وہ الگ بات ہے، کوئی ہے اندر سے جو بولتا ہے اچھا آپ رکو یہاں، تو خود کیا کہ یار مجھے اس کو چھیڑنا تھا، یا مثلا یہ مستی کر رہی تھی یا یہ بدتمیزی کرنی تھی، تو اندر سے مجھے کہنے والا کون تھا کہ یہ مت کر؟ بدبختی ہماری ہے، سوچتے نہیں ہے، مجھے کس نے روکا؟ اندر سے، کان میں کسی نے نہیں کہا، اندر سے آواز اٹھی یار چھوڑ ہے۔ اگر ہم رک جائے نا تو خدا کی قسم ہدایت کا راہ جو ہے مل جائے ہم کو،
دروازہ کھل جائے. ہم سنتے نہیں ہیں وہاں عقل کی بات کو. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. اچھا انسان کی بلندی عقل و تدبر کے استعمال اور فرض شناسی میں ہے. اس صفت کے کمال اور نقص سے اس کی بلندی اور پستی کے حدود معین ہوتے ہیں. یہی وہ تقویٰ ہے جسے قرآن نے معیار فضیلت بشری قرار دیا ہے. یعنی تم میں زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. یہ معیار دیا نا قرآن نے. کون ہے سب سے زیادہ عزت والا؟ کہا جو سب سے زیادہ متقی ہو. ہے لیکن ہم کس کے سامنے جھکتے ہیں صاحب؟ بہت مختلف معیار ہے ہمارے ساتھ. جس کے پاس تو مال زیادہ ہو, یا جس کی چودراہٹ زیادہ ہو, جس کا اقتدار زیادہ ہو, یا پھر جس کا لباس اور تگڑا ہو. سب سے اتنا بڑا امامہ پہنا ہے, اتنی بڑی ابا کبا ہے, بہت بڑے عالم ہے, جانتے کچھ نہیں کہ وہ ہے کیا. ہم تو اس کے روب میں ہی آ جاتے ظاہر دیکھ کے. ظاہر کچھ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھنا یہاں کیا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہاں کون دیکھ سکتا ہے؟ جو خود پہلے اپنے اندر دیکھ سکتا کہ میں کیا ہوں, میں کون ہوں. جو خود کو نہیں دیکھ سکتا وہ دوسرے کے اندر کیا دیکھے گا؟ اس کو تو ظاہر کو جھکنا ہی ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اچھا سنیں اب. فرائض ہمیشہ ایک ہی شکل و صورت میں نہیں ہوتے. یار آپ تھک تو نہیں رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ابھی ایک نیا رخ ہم کو یہ دے رہے ہیں, ایک ارتقا, ایک قدم اور اوپر جا رہی ہے. فرائض ہمیشہ ایک ہی شکل و صورت پر نہیں ہوتے. کوئی بڑے سے بڑا حکیم دانشور فرائض کی کوئی ایسی فہرست نہیں مرتب کر سکتا جو ہر شخص کے لیے ہر حال میں قابل ادا ہو. ایسا کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا آج تک جو ایک لسٹ بنا کے آپ کو دے دے گی یہ کرنا یہ نہیں کرنا. آپ لوگ میری بات نہیں سمجھ رہے ہو. سمجھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے رسول نے بھی یہ نہیں کہا, یہ کہہ رہا ہے. کوئی آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے ایسا جو آپ کو ایک لسٹ بنا کے دے دے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. وہ کہا عقل کی بنیاد پہ تو طے کرے گا, ایسا ہے تو کرنا ہے, ایسا نہیں ہے تو نہیں کرنا. طے تجھے کرنا. سمجھ میں آ گئی کیسے؟ دیکھو ابھی بات سنو, بہت لطف آئے گا. درود بھیجے محمد آل محمد. سچ بولنے ہی کو لیجئے. اسلام نے سکھایا نا سچ بولنا. رسول اللہ نے تعلیم دی نا سچ بولنا. لیکن کیسے تعلیم دی؟ سچ بولنے ہی کو لیجئے. یہ بے شک انسانی فرض ہے, مگر کیا ہر موقع پر ہے؟ سچ بولنا ہر موقع پر واجب ہے کیا؟ نہیں ہے نا. وہ تعین تو آپ کو کرنا ہے. وہ کب کریں گے؟ جب عقل ٹھکانے ہوگی. اگر عقل ہی سے آپ بیزار ہوں گے تو آپ طے کر سکتے ہیں؟ بات واضح ہو رہی ہے صاحب. عقل ٹھکانے ہوگی تو آپ کا فیصلہ صحیح ہوگا نا کہ کروں یا نہیں, کرنا چاہیے یا نہیں. یہ وہی بات حق اور باطل میں تمیز. اگر یہ کر سکتے ہیں تو آپ طے کریں گے. مثلا دیکھیے, سچ بولنے ہی کو لیجیے, یہ بے شک انسانی فرض ہے, مگر کیا ہر موقع پر؟ مثال کے طور پر کوئی ظالم شمشیر بکف کسی مظلوم کے تعاقب میں ہو اور وہ اس کی نظر بچا کر ہماری آنکھوں کے سامنے کہیں مخفی ہو جائے. اب وہ ظالم ہم سے آ کر پوچھے کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طرف گیا؟ اب کیا ہمیں سچ بولنا چاہیے؟ سچ بولیں گے وہ تو مر جائے گا بیچارہ. وہ درود بھیجے محمد علیہ. مولا امیر کے ساتھ ہوا ہے. شام کے وقت گاؤں سے تھوڑا باہر نکل کے خرود کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, غالباً دوسرے خلیفے کا دور. تو ایک مومن پریشان حال بھاگتا ہوا آیا. امام پیشان تھے. کیوں پریشان ہو؟ کہا اس حکومت کے سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں. جاؤ جاؤ جاؤ. بھگا دیا. اس درخت سے اٹھ کے اس درخت پہ آ کے بیٹھ گئے. یہاں سے اٹھ کے اس درخت پہ آ گئے. تھوڑی دیر میں وہ 5-6 ملون آئے, ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے. علی بیٹھے ہوئے. کہا یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے,
گئے علی آپ نے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا؟ مولا کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم. کیا کہا؟ اب تو اس کو اور اعتبار آ جائے گا نا، علی تو ویسے ہی جھوٹ نہیں بولتے، ان کا یقین تھا. مولا نے کہا واللہ خدا کی قسم جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے کسی کو بھاگتے نہیں دیکھا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. جب سے میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے کسی کو بھاگتا نہیں دیکھا. اس کو بھگا دیا. ایسی عقل ہے ہم شیعوں میں؟ یا علی کے نعرہ لگا سکتے ہیں، سمجھے نہیں علی جانے کیا، کیسی پریکٹیکل تعلیم دی. یہ جھوٹ نہیں بولے لیکن مومن کی جان بھی بچا دی. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں حکمت کی تعلیم. یہ سکھا ہم نے، سکھایا کسی نے؟ کچھ بھی نہیں جانتے ہم. یا علی کا نعرہ لگانا جانتے ہیں. کتنے دھوکے میں ہم لوگ. وہ علی جس کی پریکٹیکل تعلیم یہ ہو، اس کے چاہنے والے ایسے گدھے گھوڑے کی طرح چلے یار. کوئی دل کا ٹھکانہ نہ ہو، کسی عبادت کا ٹھکانہ ہو، بس کڑ کرنا ہی ہے اس کو. کچھ ہوش نہیں ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیوں ایسا ہے؟ ہم خود اپنی عقل سے دشمنی کیے ہو گئے ہیں. دین عقل کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو ہم نے تو اس کو چھوڑ ہی دیا. تو پھر دین نہیں چل سکتا. کیا چل رہا ہے؟ رسمیں. نماز ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے شیعہ کو پڑھنی چاہیے، روزے ہم ویسے ہی رکھتے ہیں، عزاداری ہم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے حسینی کو کرنی چاہیے. لیکن ہمارا ڈھونگ عزاداری نہیں ہے. کیوں؟ معرفت امام حسین ہے ہی نہیں، مقصد شہادت امام حسین کو سمجھا ہی نہیں. تو ہم کیا کھاک عزاداری کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزاداری صحیح وہ ہے جو معرفت حسین کے ساتھ ہو اور مقصد شہادت حسین کو آج پورا کر رہی ہو، تو وہ عزاداری ہے. ہم سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ظلم کر رہے ہیں. کیوں؟ خود اپنے آپ میں نہیں ہے، عقل کے دشمن بنے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا تو دیکھو کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہمیں سچ بولنا چاہیے؟ یقیناً اگر ہم نے سچ کہہ دیا تو ظالم کی تلوار ہوگی اور مظلوم کا گلا ہوگا، اور اس کھونے ناحق کی ذمہ داری ہمارے سچ پر ہوگی. ہم مجرم ٹھہریں گے خدا کی بارگاہ میں کہ تم نے قتل کروا دیا ہے. ذمہ داری ہے یا نہیں صاحب؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا اب دیکھو متعدد گناہان کبیرہ ہیں جو سچ کہنے سے ہی وقوع میں آتے ہیں. مثلا لگائی بجائی کرنا، چگلی کھانا، یہ سچ ہی تو ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا. وہ جو چگلی کھاتا ہے تو کوئی دکھا تو جب بولتا ہے نا، من گھڑت بات تو نہیں کہتا. لیکن چگلی کھانے کی اجازت ہے مذہب میں، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اچھا یہ سچ ہی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا، مگر بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح غیبت گناہ کبیرہ ہے، وہ بھی سچ ہی کہنے سے ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ ہر صورت میں سچ کہنا فرائض انسانی نہیں ہے. ہر مرتبہ سچ بولنا انسان کے فرائض میں شامل نہیں ہے. رسول اللہ نے یقیناً سچ واجب قرار دیا، لیکن کنڈیشنل، حالات اور موقع کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا اسی طرح امانت واپس کرنا ضروری انسانی فریضہ ہے، مگر اس صورت میں اگر جب کوئی ظالم مظلوم کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو، اگر اس نے اپنی تلوار اتفاق سے ہمارے پاس امانت رکھوائی ہو، اب اس وقت وہ اپنی تلوار ہم سے مانگے تو ہرگز ہم کو نہ دینا چاہیے، ورنہ ہم شریک قتل ہوں گے. یعنی امانت میں خیانت کرنے کا حکم مذہب دیتا ہے. یہی ہوا نا صاحب. لیکن کب؟ موقع کو دیکھ کر. ہے ایک کلیہ سن لو امیر المومنین کا کلیہ. امام فرماتے ہیں لیجن بلاغا، جو شخص اللہ سے بے وفائی کرے، جو شخص اللہ سے بے وفائی کرے، اس کے ساتھ وفاداری کرنا اللہ کے ساتھ عین بے وفائی ہے. عقلی بات ہے یا نہیں صاحب؟ ہے. اور آج ہم کر وہی رہے ہیں، آج ہم وہی کر رہے ہیں. اچھی طرح جانتے کہ خدا کا یہ ناشکرہ ہے، بے وفا ہے، لیکن اس کی غلامی کرنے کو تیار. یس سر، ہم آپ کے خادم ہیں، ہم جو حکم فرماؤ کر رہے نہیں کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ وفا کی تو ہے تو اس کا غدار ہے. پھر وہ ہدایت دے گا ہم کو. اچھا ایسا کیوں کر رہا ہے آدمی؟ وہ یقین کا فقدان ہے
کہ وہ کہتا ہے ہر جگہ میں